نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله والأول وآخر وظاهر وباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی ہم آیا 23 کی ریسیٹیشن لگاتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اچھا جی، آیا 23۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور وہ سب جواب دہ ہیں۔ 24۔ کیا اسے چھوڑ کے انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ 25۔ ہم نے تم پر پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ اچھا، جب ہم نے ختم کی تھی پہلی آیات تو اس کی کنٹینیوٹی میں یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس وقت توحید کا اور شرک نہ ہونے کی بات ہو رہی تھی، تو اسی سے یہ آگے جا رہا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا تھا کہ زمین اور آسمان کا ایک اللہ کے سوا دو خدا نہیں ہو سکتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ان کا نظام بگڑ جاتا۔ تو بس پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور یہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں یہ اپنے پاس سے بنا رہے ہیں۔ تو اس بات کا ذکر تھا، اور اس سے پہلے یہ ذکر تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ شب و روز اس کی تسبیح سے دم نہیں لیتے، جو بھی زمین اور آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو فرشتے ہیں اور وہ سب، اس کا ذکر کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا خالق نہیں ہے۔ اب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ یہی کہہ دیا کرتے تھے نا وہ کہ کیا تو آپ کے پاس معجزے نہیں ہیں، ایسے کوسچنس کیے جاتے تھے، یا پھر کوئی نہ کوئی دیکھیں اس زمانے کی بات ہم دیکھیں، ہر چیز جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ ایک ہوتا ہے اس کا اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، جو اس وقت کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں جو ہوا، اور ایک ہوتا ہے جنرل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ جس میں ہم جنرلی دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے آگے موونگ فارورڈ تو وہ اس کا کیا کانٹیکسٹ بنے گا۔ تو اس زمانے کے حساب سے تو دیکھیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ توحید کے ساتھ انہوں نے شرک کو شامل کر لیا تھا، وہ جو ہے خانہ کعبہ میں بھی بت تھے، وہ کہتے تو تھے ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، لیکن اس میں انہوں نے شرک شامل کر لیا تھا، اور جو بھی انہوں نے اپنے بت وغیرہ بنائے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ خدا تو ایک اوپر ہے لیکن یہ ہمیں ان سے مانگنے کا ذریعہ ہے یا عبادت کا ذریعہ بنا لیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ معجزے ہوں، ہمیں کلیئر کوئی چیز بتائی جائے کہ آپ کیا ہیں، ہم کیسے آپ پہ یقین کر لیں۔ حتیٰ کہ جو اس وقت یہودی تھے یا جو عیسائی تھے جو ارد گرد وہاں پر بسے ہوئے تھے، مکہ کے ارد گرد جتنے بھی یہودی بسے ہوئے تھے، تو وہ ان لوگوں کو اس بات کا علم تھا اندر سے، اور بہت سے ایسے تھے جو کچھ تو ایسے تھے جو اس بات پر مطلب انہوں نے تصدیق کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کچھ جو تھے جانتے بوجھتے ہوئے جو تھے انجان بنے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنا کلیئر ہے ان کو کہ تم نبی ہو، لیکن بس کسی نہ کسی وجہ سے وہ آپ کو کھلے عام اپنی ایک تکبر کی وجہ سے کہ پھر ہمیں تو ان کی باتیں ماننی پڑیں گی اور ہماری تو ساری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، اب یہی بات ہم نے آج کل کے دور میں امپلیمنٹ کی تھی کہ دیکھیں اگر آج کل کوئی کہہ دے کہ اسلام نافذ کر لیں تو کیا ہوگا، کتنے لوگ تیار ہو جائیں گے، کتنے لوگ کہیں گے، کیونکہ ایک پروپیگنڈا ہے اسلام کے اگینسٹ کہ یہ پتہ نہیں کوئی ایسا ہے کہ یہ کوئی سٹون ایج کا ریلیجن ہے، یہ کوئی آج کل کے زمانے کے حساب سے نہیں ہے، کچھ لوگ اپنی اپنی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب
होता क्या है कि जब आप तौहीद के ऊपर यकीन रखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे यकीन रखते हैं और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि वो हमारा खालिक है और ये मखलूक है, तो फिर करना क्या पड़ता है? जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानेंगे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात मानने पड़ेंगे, फिर तो इन किताबों के अलावा कोई और सोर्स नहीं हो सकता। तो फिर इस वजह से क्या हुआ कि फिर वो कहते हैं इससे बेहतर ये है कि कन्फ्यूजन ही रहने दो, मानो ही ना सही। तो मानने से ही और शिर्क करने जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ-साफ कहा कि अच्छा फिर ऐसी कोई बात है तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने भी उनसे कहा कि तुम फिर कोई दलील ले आओ क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जिस्टेंस तो ना सिर्फ इस किताब में है बल्कि इससे पहले किताबों में भी मौजूद है। और अब देखें ना, अब ये स्टीवन हॉकिंस था जो जिसने इतने ज़्यादा जो ये सारा हमने पहले भी देखा था, उसने बात कही कि यूनिवर्सल जो है वो इतनी यूनिवर्स सिंक्रोनाइज़्ड है और इतना यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं कि इसमें 0.01% का भी डिफरेंस होता तो शायद ये वैल्यू चेंज होती तो ये ऐसे बन ना सकती और अगर बन जाती तो ऐसे कायम ना रह सकती। और फिर उसके बाद कहना शुरू कर देते हैं कि क्या आजकल के ज़माने में कहने लगे अच्छा जी फिर ये है कि ये कोई इंटेलिजेंट क्रिएशन। अब इंटेलिजेंट क्रिएशन कैसे होगी? मतलब कोई खुद ब खुद मट्टी, पानी, आग मिलके एक इंटेलिजेंटली अपने आप को क्रिएट तो नहीं कर लेंगे ना? बस मानना नहीं है कि देयर इज़ अ क्रिएटर। तो क्रिएटर को मानने के साथ फिर इनको क्या होता है कि मानने पड़ेंगे कहने और फिर खुद ही कहते हैं कि ये एक बाय डिज़ाइन है बनी है, विदाउट डिज़ाइन नहीं बनी। यानी कि एक लफ्ज़ नहीं कहना कि हाँ, इसका कोई खालिक है, वरना हर बात कहनी है। ये भी कहना है कि ये नहीं हो सकता कि इससे पहले कोई ना हो, कोई ऐसा कोई एक इन्फिनिट चीज़ है। मतलब हर चीज़ कहनी है लेकिन लफ्ज़ खुदा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि अगर आप खुदा खुदा इस्तेमाल कर लेंगे तो सारी पहेलियाँ ही जो हैं वो अ, ख़त्म हो जाएँगी और बात साफ़ आ जाएगी। लेकिन बहरहाल साइंस के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह जब ऐसे हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है बहुत से दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं। आयत 25 में फिर यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौहीद का ज़िक्र करने के बाद आयत 26 में कहा ये कहते हैं कि रहमान औलाद रखता है। सुबहान अल्लाह वो तो बंदे हैं जिन्हें इज़्ज़त दी गई है। 27 उसके हुज़ूर बढ़कर नहीं बोलते, बस उसके हुक्म पर अमल करते हैं। 28 जो कुछ उनके सामने है, उससे भी वो जानता है और जो कुछ उससे ओझल है, उससे भी वो बाखबर है। वो किसी की सिफ़ारिश नहीं करते बजिज़ इसके कि जिसके हक़ में सिफ़ारिश सुनने पर अल्लाह राज़ी हो और वो उसके खौफ से डरते हैं। अब ये क्या हुआ ज़िक्र ये फिर वही शफ़ाअत का अक़ीदा आ गया। देखिए अम्बिया अलैहिस्सलाम जो हमारे पास आते थे ना, देखिए ये कुरान जो है वो कोई जियोलॉजिकल बुक तो नहीं है ना कि हमें सारे साइंटिफिक फैक्ट उस तरह दिए जाएँ, लेकिन जो निशानियाँ हमें कुरान में मिलती हैं वो बहुत सी जो है वो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अ, अब जो अंबिया हैं वो हमें 2 चीज़ें, एक तो अकीदा हमें बताते हैं, दूसरा ये कि इबादत बताते हैं कि हमें नहीं अपने अभी क्या ट्रू अकीदा है वो और इबादत और फिर ये किताबों से हमें जो है वो तमाम अहकामात मिलते हैं। अब ये जो शफ़ाअत का अकीदा है इसका हमने लास्ट टाइम भी ज़िक्र किया था, तो वो ये था कि इन लोगों ने शिर्क के साथ फिर क्या ये जोड़ लिया कि कहते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेटियाँ हैं और फिर ये कहने लगे कि ये हमारी शफ़ाअत करेंगे। अब होता ये है कि जब इंसान एक गुनाह के रास्ते पे चल पड़ता है ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है उस गुनाह को छोड़ना। और या कोई ऐसा चीज़ हो कि नेकी का रास्ता भी कई दफ़ा इंसान ने चलना हो, तो कई दफ़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाती है चलने अगर चलने को दिल नहीं कर रहा, अब अगर गुनाह के रास्ते को छोड़ेंगे तो दिल नहीं मानता छोड़ने को और फिर ये भी दिल करता है कि हमें सज़ा ना मिले, हमें माफ़ी मिले और किसी तरह हमारी ये सब चीज़ जो हम कर रहे हैं वो भी हम करते जाएँ और माफ़ी भी हमें मिल जाए। यही हर इंसान चाहता है, क्योंकि खुद को कोई तकलीफ़ ना देनी पड़े। यही उन लोगों का भी तरीक़ाकार था, तो वो क्या कहते थे, ये फ़रिश्ते हमारी शफ़ाअत कर देंगे, ये हमारी माफ़ी माँग लेंगे। इसी तरह ईसाई भी कह देते हैं कि जी आप जाके कन्फेशन कर लें चर्च में, सारे गुनाह माफ़ हो जाएँगे। कभी कहते हैं जीसस ने हमारे गुनाह उठा रखे हैं, कभी कुछ यानी कि कोई ना कोई ऐसा ज़रिया बनाते हैं। ज्यूज़ क्या कहते हैं, हम चोज़न पीपल हैं, हम जन्नत तो बनी हमारे लिए है, हमारे अलावा और कोई है ही नहीं चोज़न पीपल। तो हर कोई अपना एक देखिए हर किसी को एक रीज़न बना लिया अपने लिए कि हमें माफ़ कर दिया जाएगा और हम मुसलमान भी अब ऐसे ही कहते हैं कि हमें तो माफ़ कर दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बहुत रहीम करीम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्यों डरा रहे हैं? डराना नहीं चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बहुत रहीम करीम है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बैलेंस रखा है। अपनी रहमत का भी बैलेंस रखा है और अपने सज़ा भी। ये नहीं हो सकता कि आप डर को एलिमिनेट ही कर दें अपनी लाइफ़ से कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तो डर एलिमिनेट कर दिया और मैं सिर्फ़ रहमत ही रखूँ रहमत ही का ज़िक्र करूँगी। नहीं हम कर सकते क्योंकि कुरान ने नहीं किया ऐसे एलिमिनेट, तो हम भी नहीं कर सकते एलिमिनेट। हमने दोनों जो हैं वो इक्वल लेके चलनी है कि रहमत भी अगर हमसे गलती हो गई तो माफ़ी भी माँगनी है और अगर हम सीधे रास्ते पे हैं नहीं हैं तो डरना भी है फिर, कि नहीं मुझे इसकी सज़ा मिलेगी। क्योंकि अगर हम डरेंगे नहीं तो कोई भी नहीं सीधा काम करेगा ना, क्यों कोई जाएगा?
ہر کوئی اچھے رزلٹ کی خاطر چاہتا ہے۔ تو یہی شفاعت کا یہاں پر ذکر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جن کے اوپر یہ شفاعت کا سفارش کرنے پہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو خود اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں نا، معراج کے موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا وہاں پر، اس قدر اللہ کے خوف سے حضرت جبرائیل ڈر گئے تھے کہ وہ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور تب کی بات تو تب ابھی 2021 میں ایک خاتون تھیں جو اپنے آپ کو مدر گاڈ کہتی تھی، اور ان کی اب مطلب وفات ہو گئی ہے، لیکن وہ جو شرک اور وہ جس طرح کا اپنے آپ کو انہوں نے پروموٹ کیا اور لوگ ان کے پیچھے چلے، وہ تو چلی گئی اس دنیا سے، ان کے جو فالوورز ہیں وہ تو اس چیز کو کرتے جا رہے ہیں نا فالو۔ تو آج کل بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل شرک کو ختم ہو گیا یا اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، آیت 29، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اب ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پہ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم یا ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرے گا، یعنی کہ یہ بات کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یا ان کے ساتھ اس قسم کا شرک کیا، تو وہ ان کا پھر یہی بدلہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو جہنم ملے گی۔ اور اصل میں اگر آپ دیکھیں نا، توحید آپ کا عقیدہ وہ ہمیں لبریٹ کرتا ہے۔ جو آپ کہتے ہیں نا کہ لبریشن کیسے آئے گی، تو لبریٹ ہمیں توحید کرتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہم نے ایک ہی خدا کو ماننا ہے، ہم کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں پتہ ہے دینے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہ ہے، دعائیں سننے والا وہ ہے، ہماری ہر ضرورت کو سننے والا ہے، ہماری ہر بات کو سننے والا ہے۔ جب دینے والے ہمارے اتنے قریب ہے تو اس سے ہم محبت کریں، اس کی ہم عبادت کریں، تو ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنا بند کر دیں گے۔ یہ ہوئی نا لبریشن۔ ہمیں کسی کی محبت نہیں چاہیے، سب سے زیادہ اللہ کی محبت چاہیے، کسی کی توجہ نہیں چاہیے، سب سے زیادہ اللہ کی توجہ چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آپ توجہ دیتے ہیں تو وہ آپ کو جواب دیتا ہے، وہ محسوس کیا جا سکتا ہے جواب، وہ برکہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا، ایک قدم چلو گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، تو یعنی کہ ہم جو سٹیپ لیتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توجہ نہ دیں اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ دیں تو اس لیے ہمیں تو جو لبریشن ہوگی نا، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے سوائے خدا کے۔ کسی کے اوپر مجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ جن لوگوں کو میں ذریعہ سمجھتی رہوں کہ میری اس کی وجہ یہ میری کوئی سیڑھی ہے جس سے چڑھ کے میں اوپر چلی جاؤں گی، تو ایسی کوئی چیزیں تو میں زیادہ آزاد محسوس کروں گی نا توحید کے اس کے پر عمل کر کے تو۔ اچھا جی، اب آیا 30 سے 33 تک ہمیں کچھ ایسے وہی سائنٹیفک جو چیزیں ہیں نا، اس کی کچھ نہ کچھ یہاں نشانیاں ملتی ہیں۔ میں نے کہا تھا اس کا ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ اس سورہ میں۔ آیا 30، کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اب دیکھیں یہ بالکل ایسا ہی جو ہے نا وہ ہے کہ جو سائنس میں بھی ہمیں کہتے ہیں نا کہ پہلے یہ سب کچھ تھا، اکٹھا ہی تھا، پھر بگ بینگ ہو گیا، پھر یہ ہوا اور پھر پانی آیا۔ اور پہلے یہی کہتے تھے کہ جی سائنٹیفکلی کہتے ہیں نا کہ جی ایوالو ہوئی زمین، تو پہلے سارا آگ کا گولا تھا، پھر اس کے اندر چینجز آئیں، پھر اس کے اندر وہ خشک ہو گیا، پھر خشک ہونے کے بعد پھر وہاں پر جیولوجیکل چینجز آئیں، اور پھر کیا ہوا کہ پھر پانی آیا اور پھر پانی سے زندگی جو ہے وہ آگے چلی۔ تو مارس میں یہی کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں چلتی، تو وہی بات اللہ سبحانہ، یہی قرآن پاک میں بھی وہی بات کی گئی کہ پہلے تو سب کچھ اکٹھا تھا۔ تو یہ اس بات کا، یہ چیزیں جو ہیں وہ اب ہم نے اس کو ایسے لے کے چلنا ہے کہ جو چیزیں قرآن میں ہیں وہ تو بالکل حرف آخر ہے۔ جو سائنس اس کے ساتھ کلیش نہیں کرتی تو ہم کہیں گے یہ سائنس بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو قرآن سے کلیش نہیں کرے، لیکن جہاں سائنس قرآن سے کلیش کرے گی تو پھر ہم یہ کہیں گے قرآن ٹھیک ہے۔ سائنس کو بھی نہیں پتا چلا، سائنس کی ابھی کمپلیٹ نہیں ہے کہ ابھی اور لوگ دیکھیں گے، انوالو کریں گے نہ، ادر وے راؤنڈ نہیں کرنا کہ ہم قرآن کے لیے سائنس کی دلیل نہیں چاہتے، ہمیں تو سائنس کے لیے قرآن کی دلیل چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ہاں اچھا قرآن میں تو لکھا تھا، ہمیں تو پتہ ہے یہی برحق ہے، اچھا سائنٹیفکلی بھی وہ اب پروف کرتے جا رہے ہیں تو مطلب ہاں اچھی بات ہے پروف کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بات وہی صحیح ہے جو کلیش نہیں کرے گی۔ اچھا جی، اور اس کے بعد دیکھیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ پہلے رات تھی یا دن تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے زمین و آسمان ملے جلے تہ بہ تہ تھے،
تو ظاہر ہے کہ ان میں اندھیرا ہوگا اور اندھیرے کا نام ہی رات ہے، تو ثابت ہوا کہ رات پہلے تھی۔ یہ تفسیر ابن جریر الطبری میں ہے 433 اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرو اور جو وہ جواب دے مجھ سے بھی کہو۔ اب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان سب ایک ساتھ تھے، نہ بارش برستی تھی نہ پیداوار اگتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذی روح مخلوق پیدا کی تو آسمان کو پھاڑ کر اس میں سے پانی برسایا اور زمین کو چیر کر اس میں پیداوار لگائی۔ جب سائل نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جواب بیان کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے آج مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ قرآن کے علم میں عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت ہی بڑے ہوئے ہیں۔ میرے جی میں کبھی خیال آتا تھا کہ ایسا تو نہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت بڑھ گئی ہو، لیکن آج وہ وسوسہ دل سے جاتا رہا۔ آسمان کو پھاڑ کر 7 آسمان بنائے اور زمین کے مجموعے کو چیر کر 7 زمینیں بنائیں۔ تو یہ ہمیں اس کی دلیلیں جو ہیں وہ حدیث میں بھی ملتی ہیں۔ اب آیا 31 اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کے ڈھلک نہ جائے اور اس میں کشادہ راہیں بنائیں شاید کہ یہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بیلنسنگ کے لیے جو ہے پہاڑ بنائے اور پھر کیا کیا کہ ان کو اس طرح کیا کہ اس میں راہیں بنائیں۔ اب کس قدر خوبصورت بات ہے نا کہ پہاڑوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راہیں بنائیں اور کہا کہ شاید یہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں۔ اس کی بھی 2 میننگ ہے، ایک تو راستہ وہ ہے جو پہاڑوں میں سے آپ گزریں گے تو، اور ایک راستہ یہ ہے کہ جس خدا نے پہاڑوں میں راستے بنائے کہ کیسے وہاں سے تم نے جانا ہے تو کیا وہ زندگی گزارنے کا کیا راستہ ہے یہ نہیں ہمیں بتائے گا۔ تو اگر ہم قرآن کے حساب سے اس راستے پہ چلیں جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے زندگی گزارنے کے لیے تو پھر ہی ہمیں وہ راستہ معلوم ہوگا نا کہ کیا صحیح راستہ ہے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ شاید یہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، پڑھیں علم حاصل کریں تو ہی ان کو پتہ چلے گا کہ کیا راستہ صحیح ہے۔ 32 میں آیا اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہ جی سورہ انبیاء ہے اور اس کی آیت 32 ہے اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان جو ہے وہ ایک محفوظ چھت ہے، تم آسمان کو دیکھو، آسمان کے آگے گلیکسیاں دیکھو اور کتنی کتنی گلیکسیاں ہیں۔ اگر ہم ان نشانیوں کی طرف غور و فکر کریں تو اللہ کی ایگزسٹنس کو تو کوئی نہیں انکار کر سکتا۔ 33 وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، کلن فی فلک یسبحون، کے تیر رہے ہیں ایک ہی فلک میں۔ کون؟ رات اور دن، سورج اور چاند۔ اور ہم دیکھتے ہیں کیسے گلیکسیز ہیں اور کیسے تیریں کہ ہر کسی کا ایک ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک وہ بنا دیا جس میں وہ روٹیٹ کریں گے، ایک اپنا ایک ایکسس بنا دیا یا ایک سولر سسٹم بنا دیا جس میں کتنے ہی کتنے، پہلے تو ہم سمجھتے ہیں صرف ہمارا ہی ہے ایک سولر سسٹم، اب پتہ چلا ایسی تو کتنی گلیکسیز ہیں اور ہر کسی کا راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے ہر کسی کا راستہ بنا دیا اور وہ سارے فلک میں تیر رہے ہیں، بالکل ہم دیکھتے ہیں نا ایسے ہی تیر رہے ہیں، وہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر کس طرح ہے کہ جو زمین کے ارد گرد چاند گھومتا ہے تو چاند جو گریویٹیشنل فورس آتی ہے زمین میں تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک ایکسس آتا ہے، زمین کا پورا ایکسس نہیں ہے نا، پوری ایسی اسٹریٹ نہیں ہے، تھوڑی سی ٹلٹڈ ہے۔ اور مارس میں کیا کہتے ہیں کہ مارس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ چاند نہیں ہے تو فورس نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر زندگی جو ہے وہ نہیں، کیونکہ وہ فلپ کر جاتا ہے تو ارتھ جو ہے وہ اس طرح فلپ نہیں کرتی تو اسی طرح بیلنس رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے پہاڑ بھی بنائے اور یہ سارے آربٹس جو ہیں جس میں ایسے اپنے اپنے آربٹس کے گرد گھوم رہے ہیں اور کوئی کسی سے نہیں ٹکراتا، ٹھیک ہے۔ تو کتنی اب دیکھیں پہلے اسپیس تھی، اسپیس سے پہلے کہتے تھے خالی ہے، اب انہوں نے پتہ کر لیا کہ نہیں اس میں ڈارک میٹر ہے، اس میں ڈارک انرجی ہے اور پھر یہ ساری گریویٹیشنل فورسز ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ یہ سب تیر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر 34 آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ موت تم اور کوئی چیز مانے یا نہ مانے، مطلب موت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا، مطلب موت ایک ایسی چیز ہے اٹل ہے، چاہے کوئی شرک کرے چاہے کوئی توحید کرے، دنیا کے کسی بھی مذہب میں ہو، ایک تو ایسی نشانی ہے جس کو دیکھ کے انسان کو یاد آنی چاہیے آخرت، اور وہ یہ ہے کہ موت۔ اور پھر موت کو دیکھ کے انسان کو اپنے آپ کو اگر نہیں سدھارے گا تو پھر کیسے سدھارے گا؟ تو یہ تو ایک اٹل سچ ہے کہ ہر کسی نے موت کا، کلو ذائقۃ الموت، کے ہر شخص نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت ونبلکم
बश्शिरी वल खैरि फितनतन व इलैना तुरजऊन। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सब की आज़माइश कर रहे हैं। आखिरकार तुम्हें हमारी तरफ ही पलटना है। 35 में फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अच्छे हालात हों या बुरे हालात, ये सिर्फ़ आज़माइश है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक आज़माइश है जो जिसके अंदर से हमने पूरा उतरना है। यानी कि जब अगर हम बहुत ज़्यादा देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़िक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नेक अमल करते हैं और फिर हमारे पे मुश्किल आती है तो फिर हम ये नहीं कहना मैं तो इतना इबादत कर रही थी मेरे पे मुश्किल क्यों आई? सब्र, शुक्र उस वक़्त भी करना है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक आज़माइश थी जो हमारे पे आई और अब हमने उसको उस पर से पूरा उतरना है। अच्छा जी, आया 36। ये मुनकरीन हक जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं। कहते हैं क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है और इनका अपना हाल ये है कि रहमान के जिक्र से मुनकिर हैं। तो अब ये क्या वही बात ज़िक्र की यस्तहज़िऊन हमने ज़िक्र किया था पहले भी हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि माफ़ी हो जाती है काफ़िरीन की, मुनकिरीन की, मुशरिकीन की, लेकिन मुस्तहज़िऊन जो मज़ाक उड़ाने वाले हैं उनके लिए सख्त सज़ा होती है। तो मुस्तहज़िऊन हमने अच्छे तरीके से देखना है कि हम उन लोगों में शामिल ना हों जो दीन का मज़ाक उड़ाएँ या किन-किन चीज़ों का देखिए मज़ाक उड़ाते हैं तो एक रिस्पेक्ट कम हो जाती है ना, तो हमने क्या देखना है पहला तो ये कि दीन का मज़ाक नहीं उड़ा सकते। कोई लतीफ़ा आगे नहीं कर सकते जिसमें दीन का ज़िक्र हो। कोई नमाज़ पढ़ रहा है, लतीफ़ा आगे नहीं करना। जन्नत और दोज़ख का ज़िक्र हो रहा है, इसमें जन्नत और दोज़ख को मज़ाक बनाया गया है कि जन्नत वाले दोज़ख वालों से ऐसे कह रहे हैं और दोज़ख वाले ऐसे कह रहे हैं। ये इस तरह के लतीफ़े सब जो भी दीन के ऊपर हैं, उस जिसमें मज़ाक उड़ाया जाता है या फिर जैसे कहा जाता है जो दुपट्टे हिजाबी या निकाबी हैं, उनको कहा जाता है निंजा निंजा टर्टल्स आ गए, दाढ़ी वालों का मज़ाक उड़ाया जाता है। ये सब बातें जो हैं, ये सब जो हैं, ये हमने नहीं ये करना, ठीक है? उसके बाद क्या है वालदेन का मज़ाक। वालदेन के साथ कोई मज़ाक नहीं है, उनका मज़ाक नहीं उड़ा सकते, ठीक है? ये उनकी रिस्पेक्ट में कमी होगी अगर हम ये बात करेंगे तो, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है बड़ों का और उस्ताद का। उस्ताद का मज़ाक नहीं उड़ाना ये भी बहुत कॉमन हो गया है। तो ये चीज़ें अगर हम खुद भी सीखें और बच्चों को भी सिखाएँ, उस्ताद कोई भी आपका चाहे वो आपके स्कूल का उस्ताद है, चाहे आपका कुरान का उस्ताद है, उस्ताद का मज़ाक नहीं उड़ा सकते, ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ें हम करेंगे तो हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग इंशाल्लाह ताला होगी। अच्छा जी 37 में आया इंसान जल्दबाज़ मखलूक है। हम अभी मैं तुमको अपनी निशानियाँ दिखाए देता हूँ, जल्दी ना मचाओ। 38 ये लोग कहते हैं आखिर ये धमकी पूरी कब होगी अगर तुम सच्चे हो। 39 काश इन काफ़िरों को उस वक़्त का कुछ इल्म होता जब ये ना अपने मुँह आग से बचा सकेंगे, ना अपनी पीठें और ना इसको कहीं से मदद पहुँचेगी। अब क्या था ये लोग जल्दी मचा देते। तो देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि जल्दी इंसान जल्दबाज़ मखलूक है। ठीक है? ये एक जनरल बात की है। इसका मतलब है कि हम सबके अंदर ये बेसब्री और जल्दबाज़ी और है। ये हम कोई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो इंसान को इनबॉर्न मिल जाती हैं। हमें उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, ठीक है? जैसे कि हम लोग जो हैं वो अपने 2 कदमों पे चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अभी किसी जानवर को जो 4 कदम वाला जानवर हो तो वो तो नहीं चलेगा ना, उसको तो एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ऐसे ट्रेन किए जाते हैं जानवर जो पैरट्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि वो बोलें, तो वो बोलते हैं तो फिर बड़ी एफर्ट लगती है ना उस ट्रेनिंग में या कोई ऐसे 4 पाँव वाला अगर जानवर खड़ा हो जाए, कोई भी डुगडुगी बजा के उसको जो सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, एफर्ट लगती है ना, तो फिर जब वो करता है तो सब लोग तालियाँ बजाते हैं ना। अब अगर हम लोग हों, इंसान हो और हम 2 कदम पे चलें तो ये तालियाँ बजाओगे हम बड़ा कोई काम किया है? नहीं, क्योंकि ये हमारे अंदर तो इनबॉर्न था ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हमें दे दिया था। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इंसान जल्दबाज़ मखलूक है, तो इसका मतलब ये है कि अब सब्र हमारे अंदर नहीं है। हम लोग जल्दबाज़ी करते हैं। अब हमने अपनी ट्रेनिंग क्या करनी है? सब्र हमने सीखना है कि अगर हम सब्र सीखेंगे तो हमारी ट्रेनिंग होगी। इस आया में मैंने बताया था ना कि शुक्र का और सब्र का ज़िक्र है। तो ये सब्र की ट्रेनिंग हमने बहुत करनी है। एक दिन में नहीं आएगी हमें, बहुत मुश्किल बात है। स्पेशली जब आप दीन पे चलेंगे तो आपका मज़ाक भी उड़ेगा, आपको लोग बातें भी सुनाएँगे, आपके साथ सब कुछ होगा। अगर आप बात आगे पहुँचाएँगे तो भी होगा, उसके लिए मेंटली तैयार हो जाएँ। लेकिन हमने क्या सीखना है सब्र और सब्र ना सिर्फ दीन की बात में आम मामलात में बच्चों के साथ घर वालों के साथ रिश्तेदारों के साथ कोई आपको अभी भी हमने लास्ट टाइम लेक्चर में भी पढ़ा था कि ताने की बात हो रही थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया करते थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा सब्र करो कि अगर कोई आपको बात सुना देता है या ताना दे देता है तो फिर सब्र किया जाए तो उनको भी सब्र की तलकीन की तो ये एक हमारा लेसन है कि हमने सब्र सीखना है और ये सीखने से आएगा खुद ब खुद हमारे अंदर घुसेगा नहीं किसी भी तरह से। ये हमें बहुत-बहुत ट्रेनिंग की इसकी ज़रूरत है।
اور پھر کیا ہوا کہ جلد بازی میں کہتے تھے دکھاؤ نشانی نا، وہ آتی کیوں نہیں قیامت جس کا تو تم اتنا ذکر کرتے ہو، جس سے ہمیں اتنا ڈراتے ہو، وہ کب پوری ہوگی؟ کہ اگر تم سچے ہو کہ ان کنتم صادقین تو پھر کیوں نہیں پوری ہوتی؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کاش کہ انہیں کچھ علم ہوتا کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر دیکھیں نا، دو ہماری پریشیس چیزیں ہیں نا، ایک ہمارا چہرہ اور ایک بیک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ چہرہ بھی جلایا جائے گا، منہ بھی آگ سے نہ بچیں گے اور نہ ان کی پیٹھیں آگ سے بچیں گی۔ استغفر اللہ، ایسے اس وقت آگ آئے گی، اور لیکن ہم الحمدللہ یہ آپ اور ایک اس کا پہلو ہے، اب اگر ہم غور کریں تو نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا چہرہ بھی اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، اپنی پیٹھیں بھی اللہ کے آگے جھکاتے ہیں۔ تو الحمدللہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں بچائے گی اس آگ سے، کیونکہ ہم اسی چہرے کو اور اسی پیٹھ کو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں نا۔ تو بہت بہت اپنی نماز کی قدر کریں اور بہت بہت اس کا جو ہے نا اہتمام کریں اور اس کو ضائع نہ ہونے دیں، بہت قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ آیا 40، اور بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت بوچھ لے گی کہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے، نہ ان کو لمحہ بھر بھی مہلت مل سکے گی۔ اب قیامت کا کہہ دیا کہ اچانک آ جائے گی۔ 41 میں ہے، مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیرے میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اب ایک بات تو کیا کی کہ اچانک قیامت آئے گی، حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ حدیث نہیں مجھے اس وقت ذہن میں، کہ جو انسان جو کام کر رہا ہوگا نا وہ ہی کر رہا ہوگا کہ اچانک کام پورا بھی نہیں ہوگا، جو ہے وہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی کہ کیوں اچانک کیوں لگے گی کہ قیامت آ گئی؟ کیونکہ جو منکرین حق ہے نا، انہوں نے غور ہی نہیں کیا ہوگا کہ قیامت آئے گی، تو ان کے لیے اچانک ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس ہمارے پہ جو اسلام ہے وہ ہمیں کیا، وہ تو یہ حق اور باطل کا فرق ہمیں بتاتا ہے نا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ یہاں جنگ ہے، یہاں امن ہے، تم نے امن کرنا ہے، تم نے جنگ کرنی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اسلام کا مقصد تو حق اور باطل کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جو اگر آپ کو اگر اسلام کی خاطر آپ کو جنگ کرنی پڑے تو آپ جنگ کرو، آپ کو پیس میں رہنا ہے پیس کرو، کوشش آپ پیس کی کرو، ایسی اس طرح کا نہیں ہے سلوگن ہمارا۔ تو حق اور باطل کا فرق ہے کہ ہم نے حق بات کرنی ہے۔ جیسے آپ کہیں سے ایک دیکھیں نا گندا پانی آ رہا ہے اور وہاں آپ کو پتا چلے کہ یہ مطلب جیسے نبی آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا گندا پانی پی رہی ہے، اس سے بیماریاں ہو رہی ہیں، اگر وہ نبی آ کے بتائیں کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ سب اس گندے پانی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو مجھے پتا ہے کہ صاف پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ اور اگر لوگ اس صاف پانی کو نہ پیئیں تو پھر ان کو فالو تو نہیں کر کے نبی گندا پانی تو نہیں پیئیں گے نا، وہ تو صاف ہی پانی پیئیں گے، اور جو نبی کو فالو کر کے صاف پانی پیتے رہیں گے ان کی زندگیاں صاف ہوتی رہیں گی۔ اب ہمارے یہاں آپ دیکھا نہیں پہلے تو لوگ ایسے ہی پانی پی لیتے تھے نل کا، پھر آیا کہ جی بوائلنگ واٹر پیو، پھر آنے لگا منرل واٹر پیو۔ اب منرل واٹر پی رہے ہیں سارے کے سارے، جو منرل واٹر پیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ٹیپ واٹر نہیں پیتے، ٹھیک ہے؟ اور پھر صاف پانی کی سہولیت یہ اویئرنیس آئی نا، صاف پانی کہاں ہے؟ تو اسی طرح قرآن ہمیں حق اور باطل کا جب فرق بتاتا ہے نا، تو وہ جو حق ہوتا ہے نا وہ ویسے صاف اور پیور ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اس کو جب ہم فالو کریں گے تو پھر یہ جو اچانک قیامت آ گئی، اچانک سب کچھ ہوا، اس سے ہم لوگ الرٹ رہیں گے جب ہم موت کو اٹل سمجھیں گے، قیامت کو اٹل سمجھیں گے۔ اور پھر یہی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مذاق تو بہت رسولوں کا اڑتا تھا، ہر نبی کا مذاق اڑایا ہے، اور ان کے سامنے پھر جب انہی کے سامنے ان کا عذاب آ جاتا تھا تو پھر انہیں سمجھ آتی تھی۔ آیا 42 میں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اب یہاں پر رحمان کا ذکر کیا کہ کون ہے جو تمہیں رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے۔ اب دیکھیں ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، جب اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے تو یہاں پر رحمان کی جو ہے نا وہ طاقت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ رحمان سے بچا سکتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا بھی دے سکتے ہیں۔ رحمان ہم رحمان الرحیم کہتے ہیں نا کہ بہت رحیم کریم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ رحمان سے بچا سکتا ہے، کہ ذکر کہا کہ ہاں یہ بادشاہت کے لیے لفظ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، وہ خالق ہے، وہ ہم سب کے اوپر اس کا ایک جو ہے نا وہ ایک یعنی ہمارے سب کے اوپر وہ سب سے اوپر ٹاپ آف دا ٹاپ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو اب آگے سے جو پھر چیزیں آئیں گی کہ وہ ہمیں معاف کرے گا یا ہمیں سزا ملے گی، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو یہ نہیں ہے کہ ہم رحمان اور رحیم پڑھیں اور پھر کہیں کہ ہمیں معافی ہی معافی مل جائے گی، نہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، ہمیں وہی انہی کرتوتوں کا پھل ملے گا جو ہم نے کیے ہوں گے۔ ہاں لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحم اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم اللہ کے رحم کے بغیر تو جنت میں نہیں جا سکتے نا، تو کوئی بھی نہیں جا سکتا، لیکن ہمیں یہ ڈر نہیں چھوڑ دینا چاہیے
کہ اس وجہ سے ہم اللہ کے رحم کو جو ہے نا وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ اچھا جی 43 میں ہے کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ 44 اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ پھر کیا غالب کیا پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بتایا کہ ایک تو یہ کہ ان کے جو ہیں وہ خدا جو ہیں وہ ہمارے مقابلے میں ان کا کوئی وہ کمپیریزن نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہا کہ یہ آباء و اجداد کی تقلید میں لگ گئے ہیں کہ اب ہوتا کیا ہے کہ جو مشرکین مکہ ہیں ان سے پوچھو کیا کر رہے ہیں، وہ آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں۔ اچھا سب سے سیڈ بات کیا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے اگر ہمارے بچوں میں سے یا ہم سے بھی کبھی ایک وقت سے پہلے جب تک ہم نے علم نہیں حاصل کیا تھا، اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ آپ نے اسلام کے مذہب پہ کیوں ہیں آپ، تو شاید میں بھی یہی جواب دیتی کہ اس لیے کہ میں اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، تو اس لیے میں بس اسلام پر ہی ہوں، کیونکہ میں نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا کہ میں کیوں ہوں اسلام پہ۔ اب جو پیکٹ مجھے اسلام کا میرے گھر والوں نے دیا یا جو پیکٹ مجھے ورثے میں ملا مذہب کا، وہی پیکٹ میں نے لے لیا، اور ہم بہت سے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ اسی آباء و اجداد کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی اتنا غور و فکر ہی پہلے نہ کیا کہ کیا وہ جو پیکٹ ہمیں مل رہا ہے وہ ٹھیک بھی ہے، کیا اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، کیا اس میں کوئی بدعت تو نہیں شامل ہو گئی؟ تو اب جیسے کا جیسا پیکٹ ملا ویسے کا ویسا ہم نے لے لیا۔ اب یہ تو دیکھنا تو علم حاصل کرنا تو پھر ہمارے پہ بھی فرض تھا نا کہ ہم بھی علم حاصل کر کے دیکھیں گے کیا یہ پیکٹ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ وہ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی اور ہم نے بعد میں علم حاصل کیا، تو ہم نے اب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ایک فخر کے ساتھ، کیونکہ اب ہمیں علم حاصل ہو گیا، اب ہم نے باشعوری طور پہ مسلم بنے ہیں ہم، کیونکہ اب ہم نے اور مذہبوں کو بھی کبھی مطالعہ کر لیا۔ تو یہ ہمارے جو ہے نا ینگسٹرز کو علم حاصل ہونا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی ایک پرائڈ سے کہہ سکیں کہ ہم اپنی مرضی سے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ آباء و اجداد کی تقلید وہ اسی طرح ہی کرتے جاتے تھے، اور ریزن کیا دیتے تھے شرکا کہ نہیں ہمارے آباء و اجداد کو تو کچھ نہیں ہوا تو تم ہمیں ڈرا رہے ہو، جب انہیں کچھ نہیں ہوا تو ہمیں بھی کیوں کچھ ہوگا؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر ان کے ساتھ نہیں ہوا تو پھر ایک وقت تو آئے گا کہ نو اٹس انف از انف، اب ٹائم آ گیا۔ اور پھر ایک بات جو یہاں کی کہ زمین مختلف سمتوں سے گھٹ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، تو اس کے بھی دو تین میننگ ہے۔ ایک تو دیکھیں نا یہ ہو گیا کہ نیچرلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین تھوڑی سی سکڑ رہی ہے، سائنٹیفکلی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو کانٹیننٹس ہیں وہ آپس میں سکویز ہو کے کچھ کچھ سینٹی میٹر ہی چاہے پاس آئے ہوں لیکن پاس آ گئے ہیں، کہ اوور آل جو ہے وہ ارتھ جو ہے وہ ہلکا سا کم ہو رہی ہے۔ پھر ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ ارتھ کے جو ہے وسائل ہیں وہ کہیں کم ہو رہے ہوں وقت کے ساتھ۔ ارتھ کے وسائل تو کم ہو نہ رہے ہوں لیکن انسان کے ضرور کم ہو جاتے ہیں، جیسے انسان میں جوانی ہوتی ہے تو سب کھا رہا ہے پی رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے، جو کھا رہے ہیں ہضم ہو رہا ہے، ہم لوگ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سب ہضم ہو جاتا ہے نا ماشاءاللہ سے۔ اور پھر اب اس ایج میں آہستہ جا کے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ نہیں اب کھانا اتنا نہیں کھایا جاتا، اتنا نہیں اچھا لگتا، ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے، اور پھر سے اور بوڑھے ہو جائیں گے تو ضرورت اور کم ہو جائے گی، اور ہوتے ہوتے کیا ہے وہ ایک 2 گز کی زمین قبر میں ہم نے چلے جانا ہے۔ یہ ضرورت ہماری رہ جائے گی کہ بس وہ ہمارے تھوڑے سے کپڑے ہوں گے اور پھر ہم قبر میں جائیں گے۔ اب دیکھیں پہلے بہت کپڑوں کا شوق تھا، اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، پھر آگے آگے اور کم ہوتا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ کم ہوتی گئی نا ہمارے لیے تو دنیا، ہمارے لیے تو یہی زندگی ہے نا، دنیا پہ جب ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، تو ہماری بھی اس طرح ختم ہو رہی ہے۔ پھر اس کا ایک اور مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ میں دیکھیں اسلام جو ہے نا مکہ سے ہر طرف نہیں پھیلا تھا، کیونکہ مکہ والوں نے انکار کیا تو پھر کیا ہوا کہ باہر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مدینہ سے اور ارد گرد کے لوگوں میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، اور پھر آتے آتے باہر سے اسلام پھیلتے پھیلتے مکہ فتح ہوا، اور پھر اینڈ میں بھی یعنی باہر سے اندر آیا تو ادھر پھیلا، اور پھر مکہ میں آ کے اسلام فتح ہوا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مختلف سمتوں سے ہم اس کو گھٹا رہے ہیں، پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے کہ اور پھر ان کے اوپر غلبہ آ جائے گا۔ اچھا جی آیا 45 ان سے کہہ دو میں تو وہی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب تک انہیں خبردار کیا جائے۔ یعنی کہ اگر اللہ کے بات ہم نہیں سنیں گے تو پھر ایسا ہی ہو گیا ہمارے میں اور ایک بہرے میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر ہم نے اللہ کی بات سن کے اس پہ عمل نہیں کرنا تو بس ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دینے والا کبھی ہدایت نہیں پاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہوتی ہے نا یہ کبھی کبھی انسان نوک کرتی ہے، وہ خوش قسمت انسان ہوتا ہے جس کے اوپر وہ نوک کر جائے، چاہے وہ انسان بیماری میں وہ نوک کرے، کسی کی موت کو دیکھ کے نوک کرے، کبھی خوشی میں نوک کر جائے، کسی بھی وجہ اگر آپ کو ہدایت نوک کر گئی ہے پکڑ لیں اس کو، کیونکہ اگر آپ نے اس کو جانے دیا
تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ دوبارہ واپس آئے گی کہ نہیں، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو دوبارہ بھی مل جاتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے۔ آج اگر آپ کے پاس ہدایت آ گئی ہے، کسی چیز کا دل کر رہا ہے کہ میں یہ نیک کام کر لوں، تو کر گزریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کب شیطان ہم پہ حملہ کرے گا، کیسے اس نے تو ہمارے جو ہیں وہ والد محترم ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا تھا، تو ہم کیا چیزیں ہیں؟ تو ہمارے پاس ہے ہدایت اڑانے کے لیے، تو اس کو کچھ دیر ہی چاہیے۔ ہم اگر اس ٹائم پہ جب ہدایت ہمیں ملتی ہے، عمل نہیں کرتے نا، تو بس پھر شیطان آتا ہے، ایک وسوسہ، دوسرا وسوسہ، تیسرا وسوسہ، ایسے وسوسے ڈالے گا کہ بس پھر وہ ہدایت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو اتنی قیمتی چیز ہے، نوک کرتی ہے، کوئی اس کو نہیں پکڑتا تو نکل جاتی ہے، وہ ہمارے انتظار میں تھوڑی بیٹھی رہے گی کہ ہم بس پتہ نہیں لوٹ لوٹ کے آئیں گے اور وہ کہے گی آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی قیمتی چیز تو بس خوش قسمت لوگوں کے پاس نوک کرتی ہے، اور جس کے پاس بھی نوک کرے ہم میں سے، ہمیں چاہیے اس کو جانے نہ دیں کہ وہ بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے۔ آیا 46، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ عذاب چھو ہی جائے، ابھی پورا عذاب نہیں آیا، اب سب کچھ انلیش نہیں ہوا، بس ابھی صرف چھوا ہی ہے، ذرا سا، ہلکا سا، تو پھر کیا ہے، سارا تو تکبر نکل جائے گا۔ جو ابھی تکبر ہے نا کہ ہم نے نہیں کرنا اور ہم یہ ہیں، اور یہ کیا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ انجسٹ ہے، ریلیجن از انجسٹ، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو جو ہے نا، ہم لوگ تو آپ کو لبریٹ ہم کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ریلیجن میں تو کیڑے نکالتے ہیں نا، او ہو اس میں تو تمہارے رائٹس ہی صحیح نہیں ہیں، اس میں تو تمہیں تو بڑا بڑا اپریس کیا گیا ہے، اس میں تو صحیح احکامات ہی بڑی سخت سزائیں دی گئی ہیں اور بڑا مشکل ہے زندگی گزارنا، ہم تمہیں بتائیں گے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی ایسے تھوڑی گزارنی ہے، بس آرام سے یہ کرو اور بس ٹھیک ہے تم اچھے اچھے کام کرو، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے سب چیزیں کرنے کی نا، اپنا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ایسے ہم بتاتے ہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ میڈیا کے تھرو، باتوں کے تھرو، چیزوں کے تھرو اس کو خوب اس کو ہوا دیتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں، تو پھر وہ جو انجسٹ ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ لگ کے اس طرح کی زندگی گزارنے لگ جائیں گے جیسے یہ چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بس زندگی کے اندر ہی لگے رہیں، میرے پاس کھانا ہو، پینا ہو، دولت ہو، آرام ہو، عیش ہو، علم ہو، پیسے ہوں، ہر چیز ہو، بس میرے پاس ہر آسائش ہو، یعنی کہ میں دنیا کو ہی اپنے لیے جنت بنا لوں، تو پھر دنیا کو اپنے جنت بنا لیا تو پھر قیامت نے کے بعد آخرت کے لیے کیا کیا؟ تو جو لوگ اس طرح دوسرے لوگوں کو لے کے جائیں گے، تو پھر جب ان کو ذرا سی بھی چھوئے گی نا، ایسے ٹچ ہی کرے گی ابھی، تو اسی وقت ان کا سارا تکبر نکل جائے گا اور پھر فوراً مان جائیں گے کہ اف ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ انما وہ اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیں گے اس وقت، سارا کا سارا جو ہے وہ اس وقت اکڑ جو ہے نا وہ نکل جائے گی اور فوراً چیخیں گے اس وقت۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے ان لوگوں سے بھی اور اس بات سے بھی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو۔ آیا 47، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ دھرا ہوگا ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایک ایک چیز میرے پاس ہے، ایک ایک نیکی، ایک ایک بدی، اور پھر ہم حساب، اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لگانے میں بہت تیز ہے، یعنی کہ اللہ کو حساب لگانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، یہ پہلے بھی ذکر ہے نا، اور ہم نے کہا تھا کہ اب تو ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے کمپیوٹر میں فٹافٹ آنسرز نکل آتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حساب لگانے میں دیر نہیں لگی۔ اچھا جی، آیا 48، پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کے لیے کی بھلائی کے لیے۔ 49، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرے اور جن کو حساب اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ 50، اور اب یہ بابر کا ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو۔ 51، اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ 52، یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو۔ اچھا، اب آگے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی دی، یہ ذکر دیا، یعنی کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، تو یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے تورات، اور پھر قرآن بہت عظیم کتاب ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور اب قرآن دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اب تم لوگوں کے اوپر آیا ہے کہ اس کو جو ہے تم لوگ، یہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل کا فرق کرنے والے ہیں، اور یہ متقی لوگوں کے لیے بھلائی ہے۔ اس کو کون مانیں گے؟ وہی لوگ جو متقی ہیں، وہی مانیں گے جو
जो उन्हीं के लिए ये फ़ायदेमंद होगी। और देखिए जब कुरान आया तो किस कदर खूबसूरत, किस कदर जो है ये बाबरकत इंसान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे आया, फिर किस कदर बाबरकत जगह पे मक्का में, कि बाबरकत रात पे लैलतुल क़द्र में, ठीक है? और फिर आया, और फिर हम जो हैं वो बाबरकत उम्मत पे आया। हमें कहा ना कि हम लोग कुंतुम खैरुल उम्मत है, कि हम बाबरकत उम्मत है, और फिर कैसा है ज़िक्र का क्या है कि एक-एक लफ्ज़ जो है इसमें 10-10 नेकियाँ हैं। तो इसकी बरकत इतनी ज़्यादा है। तो अगर कुरान को अपनी ज़िंदगियों में हम शामिल कर लें, उस पे अमल करने लगें, उसके साथ अपना रिश्ता मज़बूत कर लें, तो सोचें कितनी बरकतें होंगी। और बरकत एक ऐसी चीज़ है कि तोली नहीं जाती, वो तो महसूस की जाती है। तो पता ही नहीं लगता टाइम में बरकत आ गई, पैसे में बरकत आ गई, रिज़्क में बरकत आ गई। मतलब ऐसे-ऐसे आप उसका कोई क्वांटिटी से ताल्लुक नहीं होता, क्वालिटी से ताल्लुक होता है। अच्छा जी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, जो कि वो उनको ज़िक्र ये कहा कि वो जो थे वो एक रुश्द थे, उनके लिए रुश्द का लफ्ज़ आया, वलक़द आतईना इब्राहीमा रुश्दा। रुश्दा ये होता है कि होशमंदी या रुश्द बख्शी, यानी सादत बख्शी, के जिसके वो काबिल थे, वो उनको दिया, उन्हें खूब इल्म दिया। और क्या था वो रुश्द के, देखिए ना जैसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर इम्तिहानात आए, औरों पे तो नहीं आए, और जिस तरह वो उसको लेके चल सकते थे, तो हमें भी दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला रुश्द अता करे, कि हमें भी वो सादत हो कि जो हमारी ज़िंदगी में हमारे पास आज़माइशें हैं, तो वो हम उनके ऊपर जो है वो कायम रह सकें। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो हज़रत इब्राहीम ने कैसे अपने आबा-ओ-अजदाद को चैलेंज किया था। अब उनको ये कह रहे हैं कि तुम लोग ये रीज़न देते थे ना कि आबा-ओ-अजदाद करें, आबा-ओ-अजदाद करें, तो उनको याद दहानी कराई जा रही है कि तो तुम मिल्लत इब्राहीमी के ऊपर हो। तो इब्राहीम ने तो अपने बाप-दादा का मज़हब नहीं इख्तियार किया। उन्होंने जब देखा कि मेरे बाप-दादा गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा अपने वालिद मोहतरम को और अपनी कौमों को कि ये कैसी मूर्तियाँ हैं जिनकी तुम लोग जो हो गर्विदा हो, इनको पूज रहे हो। 53, अब हज़रत इब्राहीम की कौम का जो है वो किस्सा है, और फिर उनके जवाब आ रहे हैं। 53 उन्होंने जवाब दिया हज़रत इब्राहीम को कि हमने अपने बाप-दादा को इनकी इबादत करते पाया है। 54 उसने कहा हज़रत इब्राहीम ने, तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप-दादा भी सरीह गुमराही में पड़े हुए थे। 55 उन्होंने कहा, क्या तू हमारे सामने अपनी असली ख़यालात पेश कर रहा है या मज़ाक कर रहा है? उसने जवाब दिया, नहीं, बल्कि फिल वाक़या तुम्हारा रब वही है जो ज़मीन और आसमानों का रब है और उनका पैदा करने वाला है। इसमें तेरे सामने इस पर मैं तेरे सामने गवाही देता हूँ। अब वो कौम से मुकालमा कर रहे हैं, और वो कौम जो है वो कह रही है कि क्या हमसे मज़ाक कर रहे हो, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया था किसी ने मेरे ख़्याल तौहीद की उस तरह बात ही नहीं की थी। तो जब उनसे बात की तो वो हैरान हो रहे हैं कि क्या ये क्या बात कर रहे हो तुम? तो तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा तो रब कुछ और है, इसको तुम भूल चुके हो। ठीक है? तो इससे हमें क्या लेसन आता है कि कई दफ़ा बच्चे भी सही बात करते हैं, तो बच्चों की बात को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कि हमें उनकी तरफ से भी सही बात कई दफ़ा पता चल सकती है। ये ज़िद नहीं करनी चाहिए कि हमारे बड़े-बुरे ऐसे ही करते थे, तुम क्या हो? बच्चों को हम बड़ा समझते हैं कि इनके अंदर तो अक्ल ही नहीं है। नहीं, बच्चों में भी अक्ल होती है अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा जी, 57 और खुदा की कसम मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में ज़रूर तुम्हारे बुतों की खबर लूँगा। अब ऐलान उनको कह दिया, ऐलानिया कह दिया कि अब ये जो तुम्हारे बुत हैं ना, इनकी मैं खबर लूँगा जब तुम लोग मौजूद नहीं होगे। 58 चुनाचा उसने उनको टुकड़े-टुकड़े कर दिया उन बुतों को, और सिर्फ़ उनके बड़े को छोड़ दिया ताकि शायद वो इसकी तरफ रुजू करें। 59 उन्होंने आकर बुतों का ये हाल देखा तो कहने लगे, हमारे खुदाओं का ये हाल किसने किया? बड़ा ही कोई ज़ालिम है वो। 60 बाज़ लोग बोले, हमने एक नौजवान को इनका ज़िक्र करते सुना था जिसका नाम इब्राहीम है। 61 उन्होंने कहा, तो पकड़ लाओ उसे सबके सामने ताकि लोग देख लें उससे उसकी कैसी खबर ली जाती है। 62 इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने पर उन्होंने पूछा, क्यों इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तूने हमारे खान खुदाओं के साथ ये हरकत की है? 63 उन्होंने जवाब दिया, बल्कि ये सब कुछ इनके इस सरदार ने किया है, इन्हीं से पूछ लो अगर ये बोलते हैं। 64 ये सुनकर वो लोग अपने ज़मीर की तरफ पलटे और अपने दिलों में कहने लगे, वाक़ई तुम खुद ही ज़ालिम हो। 65 मगर फिर उनकी मत पलट गई और बोले, तू जानता है कि ये बोलते नहीं हैं। 66 इब्राहीम ने कहा, फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़ के उन चीज़ों को पूज रहे हो जो तुम्हें नफ़ा पहुँचाने पर कादिर हैं, ना नुकसान पहुँचाने पर। 67 तुफ़ है तुम पर और तुम्हारे इन माबूदों पर जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर पूजा कर रहे हो। क्या तुम्हें कुछ भी अक्ल नहीं रखते? 68 उन्होंने कहा, जला डालो इसको और हमायत करो अपने खुदाओं की अगर तुम्हें कुछ करना है। 69 हमने कहा, ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। 70 वो चाहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बुराई करें, मगर हमने उनको बुरी तरह नाकाम कर दिया। 75
تو یہ سارا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو کہا، کوسچن کیا کہ یہ سب کیا کر رہے ہو، بت پرستی غلط ہے، اور پھر انہوں نے اعلانیہ کہہ دیا کہ میں اب تمہارے بتوں کو ایک دن دیکھوں گا۔ پھر یہ ہم نے پہلے بھی قصہ پڑھا تھا کہ وہ کچھ میلہ تھا یا کچھ تھا جس میں وہ سب لوگ چلے گئے تھے، حضرت ابراہیم اکیلے تھے، تو انہوں نے موقع پا کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور پھر جو ان کا سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر کلہاڑی رکھ دی۔ اب جب وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے انٹروگیشن کی یہ کیا ہوا، تو پھر حضرت ابراہیم نے بڑی اسمارٹلی کہا کہ مجھے کیا پتا، یہ جو تمہارا بڑے والا جس کے اوپر کلہاڑی ہے اسی سے پوچھ لو۔ تو پھر ان کو ایک دفعہ تو وہ ان کی اس آرگیومنٹ سے تھوڑے سے وہ ہو گئے کہ یہ تو واقعی ہم ہی ظالم ہیں، بالکل جیسے قرآن میں لکھا ہے اس آیا میں کہ ان کو تھوڑی دیر لگا کہ تو ہم ہی ظالم ہیں، کہ واقعی یہ تو نہ خود اپنا دفاع کر سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، اور ہم ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر فوراً ہی ان کے اوپر شیطان آیا اور انہوں نے کہا نہیں، پھر وہ منکر ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دیں گے۔ تو یہ نمرود تھا نا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آگ میں ڈالیں گے، اور پھر جب آگ جلائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، کیسے آگ میں انہوں نے قدم رکھ دیا، اور پھر اس امتحان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے وہ کامیاب ہو گئے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا حضرت ابراہیم کے لیے۔ اور اس طرح پھر یہ قصہ حضرت ابراہیم کا ختم ہوا۔ اب آگے اور انبیاء کے قصے آتے رہیں گے، اسی کے اندر آگے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نیفیو تھے، تو انہی کے ساتھ ان کا ذکر آ گیا 71 میں۔ اور ہم نے اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ اب یہ کون سی سرزمین ہے؟ شام کی سرزمین ہے۔ جب بھی برکتوں والی زمین ہوتی ہے شام کی سرزمین کا ذکر ہے اس میں۔ 72 اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو ان سے سارے بنی اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا ہے، تو وہ جو 12 تھے ان سے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا ذکر کیا کہ وہ بھی صالح تھے 73۔ اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ تو اب ان کی تعریف کی گئی کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کو بھی امام بنایا، اور وہ بھی جو تھے نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، ہمارے عبادت گزار تھے، یعنی کہ جتنے بھی ہم نے ان کے اوپر ڈیوٹیز لگائی تھیں وہ عبادت کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، جتنے بھی آپ بزی ہوں اپنی عبادت کو جو ہے ٹائم دیں کیونکہ یہ انبیاء اکرام اسی طرح کرتے تھے، تو ہم نے ان سے ہی سیکھنا ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر جیسے تھا نا، اور لوط علیہ السلام کو 74 کو ہم نے حکمت اور علم بخش اور اس سے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ ہومو سیکشول والی قوم کے اوپر تھے، بھیجا گیا تھا نا، حضرت ابراہیم کے نیفیو تھے، حضرت ابراہیم نے ان کو وہاں پر بھیجا اور اس بستی میں گئے، اور انہوں نے کتنے سال ان کو پریچنگ کی، لیکن وہ ایک بات نہیں مانی۔ ہم نے پورا ان کی جو قصہ ہے پچھلی صورتوں میں پڑھا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ بڑی فاسق قوم تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو تو بچا لیا تھا، لیکن ان کی بیوی جو تھی وہ اسی میں رہ گئی تھی، جن لوگوں کے اوپر عذاب آیا، اور وہ اس لیے کہ وہ خود، ہم نے پڑھا تھا وہ خود نہیں تھی ہومو سیکشول، صرف ان کی حمایت کیا کرتی، تو اس لیے ہم نے کہا تھا الرٹ رہیں کہ اگر آپ غلطی نہیں کر رہے لیکن ایسے لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اسی کے ایکویولنٹ ہو جاتے ہیں کہ دیر از نو گرے شیڈ ان اسلام، رائٹ اور بلیک، تو یہ بیچ میں نہیں رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات میں نے منع کر دی اس کے اب اس کو تو تم نے نو بولنا ہے۔ تو اگر کوئی بات اسلام کے اگینسٹ کر رہا ہے اس کو آپ نہیں پھر کر سکتے۔ اس طرح کوئی اگر شراب پی رہا ہے تو آپ اسے ہمدردی نہیں کر سکتے، چلو یار وہ کر رہا ہے اسے کرنے دو، مجھے کیا ہے، میں تو اس کے ساتھ بس میری تو وہ فرینڈ ہے یا میرا وہ فرینڈ ہے، تو پی رہا ہے تو پی لے، تو میں اسے کچھ نہیں کہتا۔ نہیں، اب اگر آپ فرینڈ ہیں تو اب آپ کا فرض ہے کہ اس کو منع کریں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ اچھا جی، اب کیا کہا 75 میں؟ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت سے داخل کیا اور وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ 76 اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی، یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی نا، پھر اللہ علیہ السلام نے پہلے بھی پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ گئے تھے اپنی قوم سے، اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ پھر ہمارا فیصلہ کر دیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہا تم کشتی بناؤ اور اس میں ایک ایک جوڑا رکھو سب کا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا نہیں مانا تھا اور بہت انہوں نے اسے کہا لیکن وہ نہیں آیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض بھی ہوئے کہ اس کے لیے نہ معافی مانگو تو وہ تمہارے میں سے نہیں ہے۔
تو اس لیے رشتہ جو ہے سب سے زیادہ ضروری وہ ہے جو ایمان کا اور اسلام کے ساتھ ہے۔ ورنہ ابھی ہم نے زلوط کی بیوی کا قصہ دیکھا، حضرت نوح کے بیٹے کا دیکھ لیا کہ وہ بھی اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہوئی تھی۔ ہم کہتے ہیں نا شفاعت ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، معافی ہو جائے گی، لیکن دیکھیں نبی اپنی اولاد کو نہیں بچا سکے تھے، اگر وہ خود توحید پہ نہیں تھے۔ تو وہ اس طرح ہے کہ ہم موٹیویشن رہتی ہے جب آپ نیک لوگوں میں رہتے ہیں تو نیکی کی موٹیویشن رہتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب 77 اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے نا کہ ان کو غرق کر دیا۔ 78 اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں نے بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ 79 اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے۔ اب حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے کہ حضرت سلیمان ان کا ایک یہ جو قصہ ہے وہ یہ کہ بکریوں کا کہ یہ تھا کہ ایک کسی کی کھیت تھا اور اس کے اندر جو ہے بہرحال ہم یہ قرآن میں اور حدیث میں جو ہے نا وہ اس کا نہیں پتا چلتا لیکن کہ یہ کیا قصہ تھا بہرحال، لیکن یہ روایات ہیں ان سے پتہ لگتا ہے اور یہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو حضرت جو تھی نا ان کی جو پرانی بکس اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے یہ صحیح ہمیں مطلب روایات سے تھوڑا بہت قصہ پتا ہے اور وہ یہ پتا ہے کہ کسی کی بکریاں تھیں جو ایک انسان کے باغ میں آ گئیں اور انہوں نے اس کا باغ اجاڑ دیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کہا کہ تمہاری بکریوں نے اجاڑا ہے تو اب یہ بکریاں اس کو دے دو کھیت والے کو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کی، جیسے لکھا ہے نا کہ جب وہ موقع آیا تو ہم نے سلیمان کو ہم اس فیصلے میں شامل تھے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام جو داؤد کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب حضرت سلیمان نے کہا ان کو کہ ابا جان یہ جو آپ نے کیا ہے فیصلہ میں اس کو اس طرح نہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے سجیشن دی اور سجیشن یہ تھی کہ اگر آپ نے وہ بکریاں اس کو دے دی جس کا باغ ہے تو بکریاں باغ تو کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر بکریاں بھی اس کی ہو گئی، باغ بھی اس کا ہو گیا، وہ دوسرا انسان جو چرواہا تھا جس کی بکریوں نے وہ خراب کی فصل اس کا کیا ہوگا پھر؟ تو پھر یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ جتنی عرصے تک وہ باغ کی وہ ٹیک کیئر کرے اور بکریاں دوسرے کے پاس رہیں گی، لیکن جب اس کا باغ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر بکریاں واپس ہو جائیں گی اور باغ واپس ہو جائے گا۔ تو یہ افضل فیصلہ تھا جو انہوں نے کیا اور حضرت داؤد نے بھی مانا اپنے بیٹے کا فیصلہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری رضا اس فیصلے میں شامل تھی جو انہوں نے حکمت حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور اس طرح پھر یہ فیصلہ جو ہے وہ عدل کے حساب سے ہو گیا۔ تو یہی بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا اس پہ ایک نیکی ہے اور جب سجیشن کے ساتھ فیصلہ ہو گیا تو دو نیکیاں ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگوں کا فیصلہ کرتے ہیں تو اپنی طرف سے صحیح مشورے سے فیصلہ کریں اور مشورہ بھی امانت ہوتا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کریں۔ اگر ہماری نیت صاف ہوگی اور ہم اپنی طرف سے اگر کچھ غلطی ہو بھی جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف فرمائیں گے۔ تو یہ وہ تھا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جو تھی بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی تھی، حضرت سلیمان کے پاس بھی تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے تو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ کیسے جالوت کو انہوں نے چھوٹے سے تھے جالوت کو مار دیا تھا نا، ایسے اٹھا کے وہ اتنا بڑا تھا اور اٹھا کے ایک اس کو مارا تھا، کنکر اس کی آنکھ میں لگا اور وہ وہیں جو ہے وہ چل بسا تھا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ان کی شادی جو تھی وہ طالوت کی بیٹی سے ہوئی اور پھر وہ بادشاہ بنے اور ان کو جو حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز دی ہوئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور زبور ان کے اوپر آئی تھی اور وہ کہتے ہیں اتنی جب وہ خوبصورت پڑھتے تھے تسبیح تو ان کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے تھے اور پرندے جو تھے وہ بھی تسبیح کرتے تھے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایکو کرتے تھے، ایکو تو کوئی معجزہ نہیں ہے نا، یہاں پر قرآن پاک نے لکھا ہے داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے اور اس فعل کے کرنے والے ہم ہی ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ ایکچولی آواز کے ساتھ پرندے اور پہاڑ جو تھے وہ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، یہ تھا وہ معجزہ اور تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پر اسپیشل ذکر ہے اور پھر 80 میں آتا ہے اور ہم نے اس
کو तुम्हारे फ़ायदे के लिए ज़र्रा बनाने की सनत सिखा दी थी ताकि तुमको एक-दूसरे की मार से बचाए। फिर क्या तुम शुक्रगुज़ार हो? फिर तुम शुक्रगुज़ार हो। और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो ज़रा भी बनाते थे, ठीक है? आर्मर उस वक़्त उनको आता था बनाना और उन्होंने सीखा और वो बड़ा उनके पास पावर थी, वो लोहे के साथ जो था वो कर लेते थे। ये चीज़ उनको सिखाई जो सबके लिए वॉर में फ़ायदेमंद हुई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा फिर तुम ताकि शुक्रगुज़ार बनो, कि शुक्रगुज़ारी भी आए कि इतनी नेमतें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली। और फिर जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह के ज़िक्र से वो गाफ़िल नहीं हुए थे, जब तब उनके वो घोड़े तैयार कर रहे होते थे ना, उनके ऊपर अपने वो सैडल्स रख रहे होते थे, वो पूरी की पूरी ज़बूर पढ़ लिया करते थे। यानी कि वो बादशाहत भी करते थे, वो काज़ी भी थे, वो फ़ैसले भी करते थे। आगे भी हम पढ़ेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़ैसले किए, वो करते थे। फिर वो देखे ना ये ज़रा बनाने से अपनी वो लिविंग जो थी वो ज़रा बनाने से के जो पैसे मिलते थे उससे अपनी लिविंग करते थे, चाहे जितने बड़े बादशाह थे। और फिर उसके बाद क्या थे शुक्रगुज़ारी भी करते थे कि इबादत भी अल्लाह ताला की करते थे। ये नहीं था कि बस मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है, इतना काम है मुझे, मैं तो बस कुछ नहीं कर सकती, अब तो मैं अब ये नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि मैं कुरान की क्लास अटेंड कर लूँ या मेरे पास टाइम ही नहीं है मैं इबादत कर सकूँ। तो ये देखिए सब कुछ करते थे, तो हमने भी इंशाअल्लाह सब कुछ करना है। और फिर आगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आ रहा है 81 में कि हज़रत सुलेमान के लिए हमने तेज़ हवा को मुसख्खर कर दिया था जो उसके हुक्म से उस सरज़मीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी थी। हमें हर चीज़ का इल्म रखने वाले थे। चलिए फिर दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।